लब्बैक इंतशार फैला रही है, उन लोगों को ये अशार सुनकर फैसला करना चाहिए कि कौन सी जमात ये इंतशार फैला रही है या इंतशार का सबब बन रही है। मेरे सुनने वाले, मुझे देखने वाले इस बात का जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट की शक्ल में, या व्हाट्सएप पे आके क्लिप भेजिएगा या अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके भेजिएगा कि क्या इन अशार के अंदर शरारत नहीं पाई जाती, क्या इन अशार के अंदर शैतानगी नहीं पाई जाती, क्या इन अशार के अंदर लड़ाई नहीं पाई जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। आप सबको पता है कि जो मामला चल रहे हैं तहरीक लब्बैक और फजल अहमद चिश्ती साहब के हवाले से काफ़ी दिनों से ये गुफ्तगू जो है वो चल रही है। पिछली वीडियो में मैंने अर्ज़ की थी कि जहाँ पे हम वीडियो स्टॉप कर रहे हैं इसी बात से आगे जो है वो बात शुरू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी तफसील के साथ जो है वो बताऊँगा। देखिए, फजल अहमद चिश्ती साहब की बताई हुई, उनकी खुद की बताई हुई ये बातें हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं जेल के अंदर था मुझे पता चला कि मेरे ऊपर जो है वो FIR दर्ज करवाई जा रही है, मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। तो उस वक्त मैंने एक तहरीर लिखी और उस तहरीर में लिखा कि DSP को बुलाया जाए, मेरी बात सुनी जाए, ये मेरा पैगाम पहुँचाया जाए। और फिर DSP जो है वहाँ पर आए, मैंने उनके सामने ये सारी बातें रखी कि ये मुकदमा जो है वो तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ बनता है, लेकिन उल्टा इन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जुल्म क्यों किया जा रहा है। और फजल अहमद चिश्ती साहब कहते हैं कि पूरी रात मुझे उस जेल के अंदर रखा गया और मैंने किसी बाहर वाले बंदे को पता नहीं था कि फजल अहमद चिश्ती साहब कहाँ पर हैं। फिर मैंने उनको अर्ज़ की कि भाई मेहरबानी करें, कम अज़ कम पीछे वालों को, लाखों लोग मेरे पीछे खड़े हैं, उनको कम अज़ कम इतना तो इतला दें कि फजल अहमद चिश्ती साहब जो है वो जेल के अंदर हैं, हमारे पास हैं, किसी और जगह पे नहीं है, उनको पता तो चले। उसके बाद जो है ये बात बाहर आई, उन्होंने पहुंचाई कि फजल अहमद चिश्ती साहब जो है जेल के अंदर हैं। लेकिन वहाँ पर DSP ने कहा कि आपको हम कैद नहीं कर रहे, हम आपको जो है वो बाइज्जत तरीके से रिहा करेंगे और वहाँ पर आस्ताना शरीफ पर मैं खुद आपको छोड़ कर आऊँगा। फजल अहमद चिश्ती साहब कहते हैं कि DSP जो है वो ख़ुद मुझे उन्होंने वहाँ से लिया और मेरे आस्ताना शरीफ पर मुझे छोड़कर गए। और जब वहाँ आस्ताना शरीफ पर पहुँचे, वहाँ क्या हुआ, कहते हैं कि जब आस्ताना शरीफ पर पहुँचे उन्होंने आस्ताना शरीफ देखा और मेरी लाइब्रेरी को देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो है वो कई सदियों बाद पैदा होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। जाते हुए ये भी कह के गए हैं कि चिश्ती साहब आज के बाद आपको हम वहाँ पर नहीं बुलाएंगे इंक्वायरी के लिए, जो दूसरी साइड है यानी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तरफ से तो लोग आएंगे, जवाब जमा करवाएंगे, लेकिन आपको हम जहमत नहीं देंगे, आपको वहाँ पर नहीं बुलाएंगे, वहाँ आने की आपको जहमत नहीं करनी पड़ेगी। ये चिश्ती साहब के बयानात हैं। लेकिन इसके बावजूद फजल अहमद चिश्ती साहब ने एक बड़ा मजमा इकट्ठा किया, उनसे खिताबात भी किए और वहाँ पर पुलिस वाले भी बाद में आए और उन पुलिस वालों के सामने अपने मुतालबात रखे और पुलिस वाले जो है वो लेकर गए हैं मुतालबात। अब ये नहीं पता कि वो मुतालबात पूरे होते हैं या नहीं होते, खुदा बेहतर जानता है। लेकिन चिश्ती साहब ने कहा कि जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होते हम यहाँ पर बैठे हैं। वो मुतालबात भी आपको आने वाले दिनों में या नेक्स्ट वीडियो में सारे आपके सामने रखेंगे। एक बात और है, एक भाई ने मुझे व्हाट्सएप पे जो है एक मैसेज भेजा, यानी एक क्लिप भेजा छोटा सा। उस क्लिप में मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब बैठे हुए हैं, वही जलसा है, उसी जलसे में जो है जहाँ पर झगड़ा हुआ है उसी जलसे के अंदर ये अशार पढ़े जा रहे हैं। मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब की मौजूदगी में उनके सामने एक भाई जो है फजल अहमद चिश्ती साहब के मानने वाले, वो अशार पढ़ रहे हैं। जो वीडियो उन्होंने भाई ने मुझे भेजी है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अब खुद फैसला कीजिएगा कि तहरीक लब्बैक के लोग इंतशार कर रहे हैं या ये लोग इंतशार फैला रहे हैं। उन्होंने अशार जो पढ़े हैं वो अशार मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि चिश्तियों के जलसों पे झगड़ा करने वालों, चिश्तियों के जलसों पे झगड़ा करने वालों,
ہماری محافل سے دور ہو جاؤ ٹی ایل پی والوں. اب جملے پہ غور کریں. انہوں نے کہا کہ ہماری محافل سے دور ہو جاؤ ٹی ایل پی والوں. اب یہاں سے دو باتیں جو ہے وہ نکلتی ہیں. ان میں سے پہلی بات یہ ہے جو آپ نے کہا کہ ہماری محافل سے دور ہو جاؤ. ہماری محافل سے کیا مطلب ہے؟ جب آپ نام لیتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر یہ محافل کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہیں، نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہماری محافل سے کیا مراد ہے؟ اس محفل کے اندر کوئی بھی آ سکتا ہے، اس محفل سے ثواب اٹھانے کے لیے کوئی بھی آ سکتا ہے. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محافل ہوں، آپ کسی کو نہیں روک سکتے. اگر آپ روکتے ہیں کہ اس محفل کے اندر نہ آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ وہ محفل نہیں ہے. وہ محافل پھر آپ اپنے کے لیے جو ہے اپنی ذاتیات کے لیے منعقد کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جو ہے وہ منعقد نہیں کر رہے. اور دوسرا اس سے یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ تحریک لبیک انتشار پھیلا رہی ہے، ان لوگوں کو یہ اشعار سن کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون سی جماعت یہ انتشار پھیلا رہی ہے یا انتشار کا سبب بن رہی ہے. اگر میں بات غلط کر رہا ہوں تو آ کے مجھے کہیں کہ آپ بات غلط کر رہے ہیں. اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کا پھر جواب جو ہے وہ ضرور دیجیے گا. آپ نے نام لیا ٹی ایل پی والوں کا، آپ مجمع میں کہتے ہیں کہ ہم نے ٹی ایل پی والوں کا نام تو نہیں لیا، تحریک لبیک والوں کا نام تو نہیں لیا، وہ ہمارے جلسے میں کیوں آتے ہیں؟ میں پچھلی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ جب آپ تحریک لبیک ہو یا کوئی جماعت ہو، کسی جماعت کو ٹارگٹ کریں گے وہ جماعت ری ایکشن دکھائے گی. اسی طریقے سے ہوا، آپ لوگوں نے تحریک لبیک کا نام لیا، تحریک لبیک کے خلاف باتیں کی تو تحریک لبیک کے لوگوں نے یہ ری ایکشن دیا. اب وہاں پر آپ نام لے رہے ہیں، ایک اشعار بنایا ہے. دیکھیں انہوں نے کچھ اشعار پیش کیے ہیں. اب اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اشعار جو ہے وہاں بیٹھے ہوئے ایک دم نہیں بنا سکتا بندہ. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اشعار پہلے بنائے ہوئے ہیں اور ان کی سوچ تھی کہ اس جلسے کے اندر یہ اشعار پڑھ کے تحریک لبیک کے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات ان کے سامنے رکھیں گے، تحریک لبیک کے لوگوں کے سامنے. ٹی ایل پی سے مراد تحریک لبیک ہے میرے بھائی، ہر بندے کو پتہ ہے. آپ نے ٹی ایل پی کا نام لیا کہ دور ہو جاؤ ہماری محافل سے تحریک لبیک ٹی ایل پی والوں، مطلب تحریک لبیک والوں. اب وہاں پر بندے نے نعرہ لگایا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. وہاں سے آپ لوگوں نے یہ بات کہی کہ آپ نے کیوں نعرہ لگایا؟ بھائی آپ نے وہاں پہ ٹی ایل پی کا نام لیا، کیا ضرورت تھی وہاں پہ ٹی ایل پی کا نام لینے کی؟ میرے سننے والے، مجھے دیکھنے والے اس بات کا جواب ضرور دیجیے گا کمنٹ کی شکل میں، یا واٹس ایپ پہ آ کے کلپ بھیجیے گا یا اپنی آواز ریکارڈ کر کے بھیجیے گا کہ کیا ان اشعار کے اندر شرارت نہیں پائی جاتی؟ کیا ان اشعار کے اندر شیطانگی نہیں پائی جاتی؟ کیا ان اشعار کے اندر لڑائی نہیں پائی جاتی؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ جو اشعار پڑھے گئے ہیں ان اشعار میں کیا کوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی جا رہی ہے؟ کوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں کی جا رہی. ان اشعار کے اندر صاف ظاہر تحریک لبیک کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ بات میں کچھ عرصہ پہلے بار بار پیٹ چکا ہوں، کہہ چکا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے ایسی بات نہ کریں کہ جو آپس میں انتشار کا سبب بنے. ان چند لوگوں کی وجہ سے ہمارے سنی علماء کو آپس میں الگ کر کے رکھ دیا ہے، ان کو آپس میں بیٹھنے نہیں دیا جاتا. یہ چند لوگ ہیں، ان کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، بعد میں اس کا خمیازہ سنی علماء کو بھگتنا پڑتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے سنی علماء جو ہیں وہ در بدر دھکے کھا رہے ہیں، آپس میں ایک پیج پہ اوپر کھڑے نہیں ہو سکتے، ایک اسٹیج کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکتے. ان چند لوگوں کی وجہ سے ان کی صرف باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن علماء اہل سنت کا بہت بڑا نقصان ہے. آپ کیوں نہیں سمجھتے بھائی ان باتوں کو؟ جس بھائی نے یہ مجھے کلپ سینڈ کیا، اگر میری وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو دوبارہ مجھے اس بات کا جواب دیجیے گا
کہ کیا یہ تحریک لبیک کی طرف سے انتشار ہے یا فضل احمد چشتی صاحب کے لوگوں کی طرف سے انتشار ہے؟ اگر یہ لوگ چاہتے کہ یہ انتشار نہ پھیلے، مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے جب یہ اشعار سنے تھے فوراً اس کا ریاکشن کرتے اور کہتے کہ خبردار اس طرح کے اشعار پھر نہیں اس جلسوں میں پڑھے جانے، کیونکہ یہ تو جلسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے ان جلسوں میں۔ اگر یہ ٹی ایل پی کا نام لے کے آپ لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہماری ذاتیات ہے اس میں۔ ایسے جلسوں میں اس طریقے سے نام لیے جائیں تو پھر تو یہ معاملات بڑھ جائیں گے۔ لیکن قربان جاؤں چشتی صاحب کے اوپر، مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے یہ بات بالکل ان کو نہیں کہی، ان کو منع نہیں کیا، ان کو روکا نہیں گیا، ان کو اتنا تک نہیں کہا گیا کہ یہ اشعار نہ پڑھے جائیں، یہ انتشار کا سبب بن سکتے ہیں، دوبارہ یہ اشعار نہیں پڑھنے چاہیے۔ لیکن مفتی فضل احمد چشتی صاحب ان اشعار کو سن کر وہ ہنستے رہے، مسکراتے رہے، لوگ پیسے ان کے اوپر جو ہے وہ نچھاور کرتے رہے۔ مفتی فضل احمد چشتی صاحب ان باتوں کو سن کر، ان اشعار کو سن کر، ٹی ایل پی کا نام سن کر وہ مسکراتے رہے۔ آپ مجھے بتائیں، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، یہ سارے لوگ میری اس بات کو سن کر مجھے بتائیں کہ ان الفاظ سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے، ان باتوں سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے، ان باتوں سے کیا لڑائی پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تحریک لبیک کے کارکن جوش میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ایک بندے کو سیدھا نام لے کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ تو کریں گے، وہ تو پھر باتیں کریں گے، جھگڑے تو پھر پیدا ہوں گے۔ خدا کا واسطہ ہے یہ بات ختم کریں۔ انتشار تب ختم ہوگا جب دونوں اطراف سے یہ باتیں ختم ہو جائیں گی، یہ باتیں سٹیجوں پہ نہیں ملیں گی، جلسوں میں نہیں ملیں گی، تب دونوں جماعتوں کے کارکن جو ہے وہ آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہ سکیں گے۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اسی ویڈیو میں بھی میں واٹس ایپ نمبر دے دوں گا، جس بھائی نے رابطہ کرنا ہے اس نمبر پہ جا کے واٹس ایپ ایڈ کریں۔ کال نہیں کر سکیں گے کیونکہ میں نے اس کی سیٹنگ جو ہے وہ چینج کی ہوئی ہے، اس کو وہ جو آپشن ہے صرف کلپا بھیج سکتے ہیں یا اس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں، نہ میں آپ کو کال کر کے بات کر سکتا ہوں، نہ آپ کال کر کے بات کر سکتے ہیں، میسج کے ذریعے وہ بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر۔ اگر میں نہیں دیکھ سکتا، جواب نہیں دے سکتا تو سمجھ جائیے گا کہ میں مصروف ہوں، بیزی ہوں، جس کی وجہ سے میں جواب نہیں دے سکا۔ معذرت چاہوں گا، لیکن اس کا جواب ضرور آئے گا، دیر سے آئے گا لیکن آپ کو جواب ملے گا۔